کہ اللہ تعالیٰ کے انسان پر کئی ایک احسانات ہیں، انسان اس کو شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا۔ ان تمام احسانات میں سے سب سے بڑا عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور عقیدہ توحید کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کئی ایک انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں۔ ان تمام کتابوں کا ایک ہی مضمون تھا، ان تمام انبیاء کی تبلیغ کا ایک ہی موضوع تھا کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کا تقرب اختیار کر لیں، نافرمانیاں چھوڑ دیں، توحید کو سمجھ لیں، جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کا راستہ اختیار کر لیں۔ یہ وہ دیباچہ ہے جو تمام انبیاء اور تمام کتابوں کا بنیادی مقصد تھا۔ آج کی اس مختصر ملاقات کے اندر ان افراد کا تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنا قرب دے دیا ہے، اور وہ قرب انسان کو کیسے نصیب ہوتا ہے، اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک اعمال بھی بتلائے ہیں، اور قرآن کریم نے چند ایک غلط فہمیاں بھی دور کی ہیں کہ انسان ساری زندگی ان غلط فہمیوں کے اندر ہی نہ گزار دے، بلکہ اپنے حقیقی مقصد کو سمجھ کر زندگی گزارے، اور اپنے خالق و مالک کو سمجھ کر اس کا تقرب اختیار کرنے کے لیے جو نبوی اعمال ہیں اس کو اپنانے کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک طرف چاہتے ہو کہ مجھے اللہ کی مغفرت نصیب ہو جائے، ایک طرف تم چاہتے ہو کہ میری زندگی کے تمام اعمال درست ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور تم چاہتے ہو کہ میری زندگی امن و سکون والی بن جائے۔ اے ایمان والو، کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک مقامات پر تمہاری رشد و ہدایت کے لیے ایسی ایسی آیات نازل کی ہیں کہ اگر تم ان کو پڑھ کر ان کے مطابق عمل کر لو تو جتنی بھی تمہاری خواہشات ہیں وہ میں اللہ تمہاری ساری پوری کر دوں گا۔ انہی آیات میں سے سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اے ایمان والو، آؤ نا، جلدی کرو نا، دیر کس بات کی ہے؟ اپنے رب کی طرف محنت کر کے کوشش کر کے پلٹو تو صحیح، محنت کرو گے، کوشش کرو گے، میری بارگاہ میں آؤ گے، ندامت کے آنسو بہاؤ گے۔ میں وہ ذات ہوں مغفرۃ من ربکم، میں وہ ذات ہوں کہ تمہاری ہر طرح کی زندگی کی برائی کو معاف کروں گا۔ اور کیا تم نہیں جانتے میں اللہ تو وہ ذات ہوں جو آسمان کا بھی مالک ہوں، زمین کا بھی مالک ہوں، اور آسمان و زمین کے درمیان جب انسان کوئی بھی میری نافرمانی کرتا ہے تو میں ایسا عظیم طریقہ اختیار کرتا ہوں کہ میرا مالک ایسا عظیم ہے کہ جب بندہ اس ذات کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ بندہ ایک قدم آیا، پلٹتا ہے،
توبہ کرتا ہے، گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کا رجوع کرنا اس قدر محبوب ہے کہ اللہ رب العزت اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں، لبیک کہتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جناب صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے، کہا میری قوم اللہ رب العزت کی توحید کو اپنا لو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات پختہ اور راسخ کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، وہی ذات ہے جس نے زمین سے تمہیں بنایا ہے، وہی ذات ہے جس نے مٹی کے ذرات سے تمہیں بنایا ہے، وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، بنانے کے بعد تمہیں اس زمین پر پھیلا دیا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، اے اہل ایمان، اے میری قوم والو، اللہ کی طرف جب پلٹو گے، عقیدہ توحید کو اپناؤ گے تو ایسی ذات ہے جو تمہاری ہر طرح کی بات کو قبول کرنے والی ہے۔ آج کے اس معاشرے کے اندر سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے اللہ نے مجھے مال سے نوازا ہے، رزق سے نوازا ہے، اور یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جو بسا اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ نعمتیں انہی کو ملتی ہیں جن پر اللہ راضی ہوتے ہیں۔ یہ انسان اپنے ذہن سے غلط فہمی نکال دے، بلکہ قرآن کریم نے اس غلط فہمی کا رد بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو تمہاری اولادیں ہیں، یہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، تمہارے پاس جو مال کی فراوانی ہے، یہ مت سمجھنا کہ اس کے ذریعے تم اللہ کا قرب حاصل کر لو گے، نہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بلکہ یہ تمہاری اولادیں، تمہارا مال یہ آزمائش ہے، اللہ سے دور کرتا ہے، دنیاوی زندگی کی طرف تمہیں توجہ دیتا ہے، رغبت دلاتا ہے، میری طرف سے تمہیں دور کرتا ہے۔ اور یہ مت سمجھنا، ساری زندگی اسی بات میں مت گزار دینا کہ میں نے تمہیں اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، رزق سے نوازا ہے، اور تم سمجھو کہ میں خالق تم پر راضی ہوں۔ نہیں، یہ نعمتیں اللہ کا فضل ضرور ہے، احسان ضرور ہے، لیکن یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو بسا اوقات اللہ رب العزت سے انسان کو دور کرتی ہیں، اللہ کا تقرب نہیں ملتا ہے، اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ رب العزت کی یہ پکار ہے کہ انسان جب محنت کر کے میری طرف آئے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، نیت کرے گا، نیکی کے اندر سبقت کرے گا، تو میں اللہ اس کو اپنے قرب نصیب فرماؤں گا، میں اپنا تقرب اس کو نصیب فرماؤں گا۔ ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے نیکی میں سبقت کرنا، ایک ہے اس نیکی کے اندر دوڑ لگا کر مقابلہ کرنا۔ اور اللہ رب العزت سورہ واقعہ کے اندر جب جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں تو صرف نیک اعمال اور نیک اعمال کو کرنے والوں کا تذکرہ نہیں کرتے، نیکی کرنے والوں کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ اصل تو خوش نصیب وہ ہیں جو نیکیوں کے اندر دوڑ لگاتے ہیں، سبقت اختیار کرتے ہیں، مقابلہ بازی کرتے ہیں۔ ذہن میں آیا میرا فلاں ساتھی نیکی کر رہا ہے، کیوں نہ ہو اس کے نیکی کرنے سے پہلے میں سبقت اختیار کروں، دوڑ لگاؤں، مقابلہ کروں۔
اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ جو مقابلہ کرنے والے ہیں، نیکی میں سبقت اختیار کرنے والے ہیں، اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں جن کو میں اپنا تقرب نصیب کرتا ہوں، اپنا قرب نصیب کرتا ہوں، فی جنات النعیم، دنیا کے اندر میرا تقرب حاصل کر لیتے ہیں، میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، میں جب اپنے اہل ایمان کو جنت میں بھیجوں گا، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تم نیک اعمال میں سبقت کرو گے، ہمیشگی اختیار کرو گے، میں تمہیں اپنا قرب نصیب فرماؤں گا، ہر مرحلے میں تمہاری مدد کروں گا، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کرے، ایسی محنت کرے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا تقرب اسے نصیب ہو جائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدینے کا دور ہے، سحری کا وقت ہے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ مدینے کے اندر اگر کسی گھر کی پہچان کرنی ہوتی تو قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اس گھر کی پہچان ہوتی کہ یہ کس صحابی کا گھر ہے، یہ کس صحابی کا گھر ہے۔ تہجد کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے قرآن کی تلاوتیں سن رہے ہیں کہ کسی گھر سے کوئی صحابی قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کسی آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اچانک ایک صحابی رسول کے گھر باہر کھڑے ہوتے ہیں، خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کو سنتے ہیں۔ سننے کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے قرآن کریم کی تلاوت اس انداز میں کرے جس طرح جبرائیل علیہ السلام ابھی مجھ پر لے کر نازل ہوئے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قرآن پڑھے۔ دوسری خوشخبری سنائی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ، عبداللہ بن مسعود کی قرات اس قدر پیاری ہے کہ اگر یہ اپنی قرات کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے التجائیں کرے، دعائیں رکھے، تو اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیٹھے دل میں تڑپ آئی، کیوں نہ ہو زندگی کے ہر مرحلے میں جناب ابو بکر صدیق نے ہمیشہ نیکی میں سبقت اختیار کی ہے، آج میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ جو بشارتیں سنائی ہیں، سب سے پہلے میں جا کر عبداللہ بن مسعود کو سناتا ہوں۔ اسی انداز میں چپکے سے اب جناب عمر فاروق نکلتے ہیں، نماز فجر سے قبل جناب عبداللہ بن مسعود کا گھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، عبداللہ بن مسعود باہر آتے ہیں، پوچھا اے عمر فاروق خیریت تو ہے؟ رات کے اس پہر میں میرے گھر تشریف لانا، کیا بات ہے؟ جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو بکر صدیق اور میں مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت سنی ہے،
سننے کے بعد یہ دو عظیم بشارتیں سنائی ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے قرآن کریم کی تلاوت اس انداز میں کرے جس طرح جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی لے کر مجھ پر نازل ہو رہے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ جناب عبداللہ بن مسعود کی طرح قرات کرے۔ میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے پہلے یہ بشارتیں آ کر آپ کو سناؤں، اور اسی نیت اور غرض کے لیے میں آپ کے گھر اس وقت تشریف لایا ہوں۔ جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عمر فاروق، تیرا رات کے اس پہر میرے گھر آنا تجھے مبارک ہو، لیکن جناب ابو بکر صدیق آپ کے آنے سے پہلے یہ بشارتیں مجھے سنا کر جا بھی چکے ہیں۔ اس موقع پر جناب عبداللہ بن مسعود جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی تاریخی کلمات کہے، ان یسبقنی بها سباق فانه یأتی بها خیر۔ اے عمر، اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے عمر، اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں کہ جناب ابو بکر صدیق مجھ سے پہلے یہ بشارتیں سنا کر جا چکے ہیں، بلکہ ابو بکر صدیق کی شخصیت تو ایسی ہے کہ میں نے زندگی کے جس بھی مرحلے میں ابو بکر صدیق سے نیکی کا مقابلہ کرنا چاہا، سبقت اختیار کرنی چاہی، تو ہمیشہ ابو بکر صدیق کو میں نے اپنے سے آگے ہی پایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں سبقت اور مقابلہ بازی صحابہ جیسی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔